یہ حقیقت ہے کہ جو یہ پہلی دفعہ جو ایک صورتحال بنی ہے نا کہ 70-72 سال کے بعد پاکستان کی عوام کی طرف سے یہ پہلی جو انسینر ریئیکشن آئی ہے، اور یہ جس کے خلاف آئی ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو گورے سے آزادی لی تھی تو وہ اپنا نمائندہ چھوڑ گیا تھا، اور اس نمائندے اس نے دونوں طرف چھوڑے تھے۔ جب تقسیم کیا تھا تو ہند میں بھی چھوڑا تھا اور پاکستان میں بھی چھوڑا تھا۔ تو ہندوستان نے تو بڑی طریقے سے جو ہے نا ریاستوں کا بھی خاتمہ کیا، اور وہ جو سسٹم تھا اس کو الٹ پلٹ کر کے، اور سول جو سوسائٹی تھی اس نے باقاعدہ اپنی جگہ بنا لی، اور اس کے لیے انہوں نے محنت کی۔ ایک ذہن میں ایک ان کے پلان تھا اور باقاعدہ میٹنگز جاری تھیں، جبکہ آپ یہ کہہ لیں کہ مسلم لیگ جو تھی، آل انڈیا مسلم لیگ، اس نے اس بارے میں تھوڑی سی ورکنگ کم کی ہوئی تھی۔ لیکن ہوا ایسا کہ اس سول سوسائٹی نے نا معاشرے کو پورے دبا کے رکھ دیا۔ تو ہمیں انڈیا کے اندر نا اگر اچھا نظر آتا ہے نا تو ہم برا یہ بھی بتا دیں کہ وہاں پر دو طبقے ہیں، ایک امیر ہے اور دوسرا غریب ہے۔ اکثر آپ فلموں میں بھی دیکھیں گے کہ جیسی ہی تبدیلی آتی ہے نا تو ایک دم گاڑی بنگلہ سب کچھ آتا ہے، ورنہ پھر وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے، بیچ کا طبقہ نہیں ہے۔ جبکہ پاکستان کے اندر یہ ضرور رہا کہ ہم سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، کیونکہ پاکستان کو اللہ نظر بد سے بچائے، یہ ایک سونے کی چڑیا ہے، یہ اتنا زرخیز، خوشحال اور اپرچونٹیز سے بھرپور جو انسان خطہ ہے، اسی لیے اس کے اوپر توجہ بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، 72 سال کے بعد ہمیں تیسری نسل کو جو انسان آزادی مل رہی ہے، لیکن مل رہی ہے۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے نا اس کا جواب ایگزیکٹلی یہی ہے کہ ایک قوم جو انسان بن کے پاکستانی اٹھے، ایک ووٹ کو عزت دو، مینز جیسے راجہ صاحب نے بتایا کہ انسانیت کو عزت دو۔ میں بھیجوں کسی شخص کو کہ آپ میرا یہ کام کرو، حکومت سنبھالو، اور بیٹھا ہوا میرا چوکیدار ایک قاضی جو ہے وہ دلالی کر رہا ہو، نعوذ باللہ، تو پھر جو انسان نا عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ جو ہے اس کا جواب لے۔ دلالی وہی ہوتی ہے نا جو کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے، کام کرتا ہے، کمیشن لیتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں قاضی کا یہ رتبہ نہیں ہے، قاضی کا رتبہ بہت بڑا ہے، اور قاضی کے رتبے پہ میں نعوذ باللہ میں نے اتنے سخت الفاظ بولے ہیں۔ وہ کیوں بولے ہیں؟ اللہ کی سیٹ ہے، خدا تعالیٰ بیٹھے گا اس قاضی کی سیٹ پر، وہ انسان کو دی گئی ہے کہ کر قیامت تک فیصلے، اگر نہ ہو سکے ہٹ جا، کوئی زبردستی نہیں بٹھاتا۔ یہاں پر دیکھیں جس کو دیکھیں دلالی کرنے آ جاتے ہیں۔ اگر میاں نواز شریف نے ایک رجحان بنا دیا، قوم کو آزادی دی ہے، کیا میاں نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے آ رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کو انشاءاللہ ایک دن کے لیے صحیح، لیکن ہماری خواہش ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار بھی بنانا ہے، بٹھانا بھی ہے۔ خواہش ہے میری اور پاکستانیوں کی، بھلے ایک دن کے لیے صحیح، کیونکہ تم کہتے تھے نا کہ سیاست ختم کر دی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے، اللہ پاک اپنی امان میں رکھے کہ میاں نواز شریف کو پھر ہم بتائیں گے کہ فیصلہ کس کا ہے، اللہ کا بڑا ہے کہ تمہارا بڑا ہے، عوام کا بڑا ہے کہ تمہارا فیصلہ بڑا ہے، چلتی کس کی ہے؟ آج میاں نواز شریف دلوں پر راج کر رہا ہے، آج میاں نواز شریف قوم کی، عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے، اس لیے کہ وہ بیٹھ کر کرپشن سے زیادہ وہ یہ ماں کی بات کرتا ہے کہ جو اپنے بچے کو روٹی نہیں دے پا رہی۔ کروڑوں، میں بڑے دھیان سے بات کر رہا ہوں، کروڑوں بچوں کے مستقبل تباہ کر دیے ہیں پچھلے 3 سال میں ڈاکٹرائن نے۔ 21 توپوں کی سلامی لینا آسان ہے، ادارے کے اندر کی میں آپ کو صورتحال بتاؤں، غدار ہیں نا تو ہم غداری سے ہی، وہ لوگ جو رشوتیں لیتے تھے، وہ لوگ جو ایف آئی اے میں، آئی بی کے اندر جو رشوتیں لیتے تھے، آج انہوں نے تلواریں باہر نکال لی ہیں کہ ہم نے غلطیاں ضرور کی ہیں لیکن ہم نے غداریاں نہیں کی، وطن نہیں بیچا، ہم نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ غلط کام کر دیے ہیں، نہیں تھے وسائل، نہیں تھے معاملات، خواہشات ہماری زیادہ تھی، لیکن توبہ کر رہے ہیں۔ وہ سب سے زیادہ ڈٹے ہوئے ہیں اس وقت پاکستان کو بچانے کے لیے، اور ننگی تلواریں کی ہوئی ہیں۔ بے شک راجہ صاحب جانتے ہیں، میں نے پرائیویٹلی ذکر بھی کیا تھا
पूरे डिपार्टमेंट्स जो उनसे हैं वो बिल्कुल कहते हैं कि नहीं हम लड़ेंगे, इसलिए कि हक और सच की बात आ रही है। हमारे पास कोई चॉइस ही ना हो, ना राइट ना लेफ्ट, तो मैं क्या करूंगा? आज उनके पास एक चॉइस आई है। और जहां तक बात हो रही थी ना कि गुजरांवाला में, मंडी में, फैसलाबाद में, सरगोदा में जो छापे पड़ रहे हैं, पुलिस खुद बता रही है इधर उधर हो जो, हम आ रहे हैं, खाली कुर्सियों पे छापे पड़ रहे हैं। वो कहते हैं यार हम इंसान नहीं, हमारी 2 टके की नहीं छोड़ी, वर्दी की 2 टके की नहीं छोड़ी। और किसने नहीं छोड़ी? जो ऊपर वर्दी पहन के बैठे हुए। फिर कहते हैं हम गद्दार हैं। गलती करने में, कोताही करने में, हद से ज्यादा तजावुज कर देने में और वतन को बेच देने में, कश्मीर को बेच देने में, अंगूर अड्डा को बेच देने में बड़ा फर्क है संदीला साहब। मियां नवाज शरीफ जो बात कर रहा है वो कुछ और कर रहा है। वो ये कहता है यार पाकिस्तान के एक गरीब आदमी को यह सहूलत क्यों ना हो कि वो बीमार हो, एक फोन कॉल करे, उसको एम्बुलेंस लेके जाए, उसकी जान बचाए। पाकिस्तान के बच्चे को इतना हक हासिल नहीं है कि उसको स्कूल फ्री में मिले, उसको कॉपी किताब फ्री में मिले, उसका बेहतरीन मुस्तकबिल हो। क्या शहबाज शरीफ ने यह गुनाह किया था कि भट्टों पर जाकर ऐलानात किए कि बच्चे स्कूल जाएंगे, कॉपी किताब हम देंगे, और जिन लोगों का गुजारा नहीं होता उसको हम महीने का वजीफा देंगे? तुम 2000 रुपए पे बच्चा मुलाजिम कराते हो, 12 घंटे काम करता है, बच्चे की उम्र 8 से 12 साल तक, 15 साल तक, 7 साल के भी बच्चे काम कर रहे होते हैं। हम तुम्हें 3000 रुपए देंगे महीने का, बच्चा पढ़ाओ, बच्चे को पढ़ाई का भी तमाम अखराजात करेंगे। और ये गुनाह है, ये गद्दारी की है। हम सारे गद्दार हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हम सारे गद्दार हैं। मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है जनाब, इन्ना सोहना सरप्राइज। बट साहब बहुत चकरे हो, पहले कोई गल कर लो। नहीं नहीं इंशाल्लाह हुन बंद कुछ होर ही करांगे। बट साहब